اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جو ملک بھارت کے حالات ہے کہ جہاں دیکھے وہاں ایک خوف کا ماحول، ایک ڈر، ایک بے چینی، ایک دوسرے کے تعلق سے جو خوف پھیلا ہوا ہے، اس کی اصل وجہ جو ہے، ہم اگر اس کی طرف اپنے ذہن کو لے جائیں گے اور تھوڑا سا فکر کریں گے تو اس کی ساری سچائی ہمارے سامنے آ جائے گی کہ یہ کیوں ہوا، کس وجہ سے ہوا اور یہ حالات کیوں پیدا ہوئے۔ تو دیکھیے، اصل جس مالک اور خالق نے زمین اور آسمان کو بنایا ہے، اس مالک کے حکموں کے مطابق ہماری زندگی نہیں ہے، اور اس مالک کے حکموں کے مطابق ہمارے کام نہیں ہیں، ہمارے اعمال نہیں ہیں۔ جیسے کہ اس زمین اور آسمان کو بنانے والے مالک نے فرمایا کہ تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ یہ حکم اس مالک نے دیا، اور جن لوگوں کو اس کے بارے میں علم ہے، جن لوگوں کو یہ بات کا پتہ ہے کہ ہمیں زمین والوں پر رحم کرنا ہے تو آسمان والا ہم پر رحم کرے گا، انہی لوگوں نے جو ہے تو اپنے ذہن کے اندر ایک بات بنائی ہوئی ہے اور ایک سوچ لے کر بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہم صرف اور صرف مسلمان پر رحم کریں گے اور مسلمان کی فکر کریں گے، باقی لوگوں کی نہیں۔ اسی لیے آج یہ فساد پھیلا ہوا ہے اور یہ نفرت کا ماحول جو دنیا کے اندر چل رہا ہے، اس کی اصل وجہ یہی ہے کہ ہم صرف مسلمان پر رحم کرنا چاہتے ہیں، مسلمان کو ہی جنت میں لے جانا چاہتے ہیں، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر یہ تھی کہ تمام امت جنت کے اندر جانے والی بن جائے، ایک اللہ کو ماننے والی بن جائے، ایک اللہ کی عبادت کرنے والی بن جائے، اور اسی نبی کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے مسلمان آج یہ فکر لے کر بیٹھتے ہیں کہ ہمارا مسلمان بھائی جنت میں جائے اور باقی کی کوئی فکر نہیں۔ جہاں کہیں جانا ہوتا ہے تو یہی بات ہوتی ہے کہ پہلے مسلمان پر محنت کی جائے، مسلمان کو اعمال پر جمایا جائے۔ بے شک یہ کام ضروری ہے، یہ اصلاحی کام بہت زیادہ ضروری ہے، لیکن اس سے زیادہ ضروری ہے کہ جو اللہ کے بندے اللہ کو نہیں جانتے ہیں، جو اللہ کے بندوں کو اللہ کی وحدانیت کا پتہ نہیں ہے، جن کو اس بات کا علم نہیں ہے کہ یہ زمین اور آسمان کا بنانے والا مالک اور خالق ایک ہے، رب العالمین، ان لوگوں تک اللہ کی وحدانیت کو پہنچائے، اللہ کا تعارف کرائے، کہ بتائے وہ اللہ کیسی اعلیٰ صفات والا ہے جس نے زمین اور آسمان کو بنایا ہے، جو ہواؤں کو چلاتا ہے، جس نے زندگی اور موت کو رکھا ہے، وہی زندگی کا دینے والا ہے، وہی موت کا دینے والا ہے، اور اس نے تمام نبیوں کو دنیا میں کس مقصد سے بھیجا تھا، اور قرآن پاک کا نازل ہونے کا مقصد کیا ہے، اور قرآن پاک کے احکامات کیا ہے۔ کیا قرآن پاک صرف مسلمانوں کی کتاب ہے؟ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صرف مسلمانوں کے نبی ہے؟ کیا اللہ صرف مسلمانوں کا ہے؟ یہ ساری چیزوں کا خلاصہ جب ہم تمام انسانوں میں کریں گے تو انشاءاللہ اس دنیا سے فساد بھی کم ہوگا، اور اس دنیا کو بنانے والے مالک اور خالق کی پہچان تمام دنیا کے لوگوں تک ہوگی۔ تو اس کام کو، اس فکر کو اگر ہر آدمی اپنی ذمہ داری سمجھ کر کرے گا تو انشاءاللہ ہندوستان کے حالات کچھ اور ہوں گے۔ آج ہندوستان کے جو حالات ہے، اس کے ذمہ دار یہاں کے مسلمان ہی ہیں۔ یہاں کے مسلمان
نہ تو قرآن کے احکاموں پر عمل کرتے ہیں اور نہ ہی اس احکاموں کو لوگوں تک پہنچاتے ہیں۔ جیسے ایک سانپ کسی خزانے کے اوپر مقرر ہو جاتا ہے اور وہ خزانہ دوسروں کو لینے بھی نہیں دیتا اور نہ اس کے خود کے وہ استعمال میں آتا ہے، اسی طرح آج مسلمانوں کا حال ہے کہ مسلمانوں نے تو قرآن کو اپنے گھر میں رکھ لیا، محفوظ کر لیا، نہ اس سے خود فائدہ اٹھاتے ہیں اور نہ اس کا فائدہ لوگوں کو پہنچاتے ہیں۔ اسی وجہ سے آج پوری دنیا کے اندر فتن و فساد کا ماحول برپا ہو چکا ہے۔ لوگوں کے ذہن میں قرآن کے تعلق سے غلط فہمیاں ہوتی جا رہی ہے۔ جب ہم قرآن کو لوگوں کے سامنے پیش کریں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پیش کریں گے تو تمام نفرتیں ختم ہو جائے گی۔ لیکن آج مسلمان یہ کرتا ہے کہ جہاں اسلام کی بات پیش کرنا ہے وہاں اسلام کی بات پیش کرنے کے بجائے اپنے آپ کو پیش کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ میں مسلمان ہوں، اتنا اچھا ہوں، اتنے اچھے کام کرتا ہوں، میں اچھے اخلاق والا ہوں، بلکہ یہ پیش نہیں کرتا کہ یہ تمام تعلیمات جو ہمیں حاصل ہوئی ہے، یہ تمام حکم جو ہمیں دیے گئے ہیں، یہ قرآن پاک کے حکم ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان ہیں۔ جس وقت مسلمان اس فکر کے ساتھ چلے گا کہ میں جس کے ساتھ کاروبار کرتا ہوں، چاہے وہ گنیش ہو، رام ہو، لکشمن ہو، جو بھی ہو، میں اس کو دنیا کی ہر چیز، ہر فائدہ پہنچانا چاہتا ہوں، لیکن آج مسلمانوں کا ذہن یہ ہے کہ اسے آخرت اور دنیا کی بھلائی کا جو سب سے بڑی چیز ہے ایمان، وہ پہنچانا نہیں چاہتے۔ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے ذریعے سے گنیش دنیا کا سب سے بڑا بزنس مین بن جائے، لیکن ہم یہ نہیں چاہتے کہ وہی گنیش اللہ کی وحدانیت کو پہچانے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو پہچانے اور دین اسلام کو وہ ماننے والا بن جائے۔ آج لوگوں کے ذہنوں کے اندر نہیں ہے۔ مسلمانوں کے ذہنوں میں یہ ہے کہ اگر میں میرے دوست کو بات کروں گا، اگر اس کو اسلام کا پریچے کراؤں گا تو وہ میرا دشمن ہو جائے گا، مجھ سے تعلق ختم کر لے گا۔ لیکن اگر ہم قرآن میں دیکھیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہے کہ اگر تم کسی کو اسلام کی دعوت دو گے، توحید، رسالت اور آخرت کی بات کرو گے، اگر اس کے مقدر میں ہدایت ہے تو اسے ہدایت ملے گی، ورنہ وہ تمہارا گہرا دوست بن جائے گا۔ قرآن یہ کہتا ہے اور مسلمان یہ سوچتا ہے۔ مسلمان کو اپنی سوچ کو بدلنا پڑے گا اور اس کو تمام انسانیت تک اسلام کو پیش کرنا پڑے گا، دین اسلام کی حقیقت کو بیان کرنا پڑے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح سمجھ کے ساتھ، صحیح عمل کے ساتھ اور صحیح تعلیمات کو معلوم اور حاصل کرتے ہوئے لوگوں تک پہنچانے والا بنا دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔